ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 11th، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نصابی کتاب سے حاتم کی سخاوت۔ پیج نمبر ہے 09۔ جی ہاں بیٹے، اس سے پہلے ہم نے اس لیسن کے بارے میں ایک لیسن وضاحت کیا ہے، تو یہ والا لیسن ہم اس سے آگے شروع کر لیتے ہیں۔ ہم بیٹے، جب حاتم چھپ گیا کہیں جنگل میں تو بادشاہ نے ڈنڈورا لگا دیا اس کے ڈھونڈ نکالنے کے لیے، لیکن کسی کو کہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوا، یہ کسی کو کہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا یہ کہاں تھا، کوئی اس کو ڈھونڈ نہیں پایا۔ تو دن گزرتا گیا۔ شہر میں ایک بوڑھا اور بڑھیا رہتی تھی، ان کے کچھ بچے بھی تھے۔ ان کا روز کا کام ہوتا تھا جنگل میں جانا، لکڑیاں چننا اور اپنے کاندھے پر لاد کر بازار میں بیچتے تھے اور اسی پر اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ تو معمول کے مطابق ایک دن یہ بوڑھا اور بڑھیا اپنے بچوں سمیت جنگل میں گئے لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ تو یہ بڑھیا جب کام کرتے کرتے تھک گئی تو اس نے سرد آہ بھر لی اور کہنے لگی کہ ہائے، کہیں سے ہمیں حاتم ملتا تاکہ ہم اس کو بادشاہ کے پاس لے جاتے اور وہ ہمیں انعام دیتا، جس سے ہم اپنا خرچہ وغیرہ نکال لیتے اور اس روز کی محنت سے ہمیں کچھ وقت کے لیے چھٹکارا مل جاتا۔ تو اس پر بوڑھا اس کو ڈانٹتا ہے، کہتا ہے کہ کیا ڈاکٹر کرتی ہو، کیا بکواس کرتی ہو، ہمارے نصیب میں اللہ نے ایسا ہی لکھا ہے کہ محنت کر کے کمانا اور کھانا، تو کر لو اپنا کام، حاتم کہیں ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، تو حاتم کہیں ان کے نزدیک ہی وہیں سے کہیں چھپا ہوا تھا، جہاں سے یہ بوڑھے اور بڑھیا اپنی لکڑیاں جمع کرتے تھے اور یہ باتیں ہو رہی تھی ان دونوں میں۔ تو حاتم تائی نے ان کی یہ سب باتیں سن لی، تو اس کی جوان مردی، اس کی مردانگی، اس کی ہمت جوش میں آ کر اس نے اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ یہ بوڑھے بیچارے کام کر رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے میری مدد کی اور میں یہاں چھپا بیٹھا ہوں، یہ میری شان کے لائق نہیں ہے، اس لیے یہ جان کر بھی کہ ان کو ضرورت ہے میری مدد کی، میں یہاں چھپا بیٹھوں، یہ میری جوان مردی کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ خود بخود نکل آیا اس گفا سے، اس غار سے جہاں وہ چھپا تھا، اور سامنے گیا ان بوڑھوں کے اور کہنے لگا کہ اے بوڑھے، اے بزرگ، میں ہی ہوں، اے عزیز حاتم، میں ہی ہوں۔ کہنے لگا اس بوڑھے سے، اے عزیز حاتم، میں ہی ہوں، آپ لے جاؤ میرے کو بادشاہ کے پاس اور اپنا انعام حاصل کر لو، تاکہ آپ کی مجبوری ٹل جائے یا آپ کی کچھ مدد ہو جائے مجھ سے۔ میرا تو ہمیشہ یہی تمنا رہتی ہے کہ میں کسی نہ کسی، میرا جان، میرا مال، میرا سب کچھ کسی حاجت مند کے کام آئے۔ تو یہ ہے میرا مطلب اپنا یہ آرزو ہے، تمنا ہے، یا میرا یہ علم ہے یہی کہ میں کسی کے کام آؤں، تو آپ لے جاؤ میرے کو بادشاہ کے پاس تاکہ آپ کو انعام مل جائے۔ تو بوڑھا بیچارہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، مجھ سے ایسا نہیں ہو جائے گا، اگر میں آپ کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں تو انعام مجھے ضرور مل جائے گا، میرے دن بھی اچھے نکل جائیں گے، اس انعام سے میں اچھے سے کھاؤں پیوں، میں اچھے سے اپنے دن گزاروں خوشی سے یا آرام سے۔ تو لیکن کل
ایک نہ ایک دن تو میرے کو اللہ کے سامنے جانا ہے حاضر. موت آنے کے بعد مجھے اس کے میاں کے سامنے جانا ہے، تو وہاں میں کیا جواب دوں؟ اگر بادشاہ نے آپ کو مار دیا تو میں کیا جواب دوں اللہ پاک کے سامنے کہ میری وجہ سے آپ کی جان جائے؟ یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا. تو حالانکہ حاتم نے بھی بہت منت سماجت کی بوڑھے کو کہ میں اپنی مرضی سے آپ کو کہتا ہوں، میں اپنی مرضی سے آپ کو میری جان میں پیش کرتا ہوں، آپ لے جا میرے کو، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، آپ لے جا میرے کو. لیکن بوڑھا بیچارہ بھی ہرگز کسی طرح ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکا. یہ کہہ کر کہ کل میرے کو بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو میں کیا جواب دوں وہاں؟ اگر میں اپنی مدد کی خاطر یا اپنی مطلب کی خاطر یا اپنی لالچ کی وجہ سے آپ کی جان چلی جائے تو میں کیا جواب دوں اللہ پاک کے سامنے؟ جہاں بیٹے اس وقت اتنا ہی، باقی اللہ نے کہبار.